بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا کی درد بھری داستان۔ جواب میں سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بچا بھی کون سکتا ہے؟ ایمان کو لگا کہ سر جمشید ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی۔ بدلے میں سر جمشید کی شکل میں اسے شر مل رہا تھا۔ جب وہ نہیں بچا رہا تو پھر اسے کون بچا سکتا ہے؟ بس سر، میری ایک درخواست ہے۔ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ یہ بات کسی کو پتہ لگی تو اس معاشرے نے مجھے جینے نہیں دینا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے ان کا مان ٹوٹ جائے گا، اور صرف مان نہیں بلکہ ایمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ذات کی گندگی میرے مذہب کے لیے داغ بن کر رہ جائے۔ ایمان کو اب بھی خدا کا خیال تھا، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہی بچانے والی ہے۔ سر جمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ کیا یاد کرو گی؟ وعدہ رہا۔ اچانک باہر سے شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ سر جمشید جلدی سے کھڑے ہو کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا جس کا فوکس ایمان اور سر جمشید تھے۔ نعمان کیمرہ آن کر اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو بھی فوکس کر۔ اسلم، تم باہر کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی بھی آئے تو اسے یہاں نہیں آنے دینا۔ امجد اپنے 3 ساتھیوں سمیت وارد ہو چکا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ یہ امجد کا ہاتھ تھا۔ ارے رکو رکو، یہ تو ایمان ہے۔ یہ یہاں کیسے؟ یہ اس کا کلاس فیلو احمد تھا جس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ یہاں ایک ہی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اور یہ حرامزادی اسی کام کے لیے تو یہاں آئی ہوئی ہے۔ امجد جو ان کا سینئر تھا اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار، میں ایمان کو جانتا ہوں۔ وہ تو ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ایمان، تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے تر چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ تقدیر سے جنگ، یا پھر شاید تقدیر سے مفاہمت۔ لہجے میں چھپا درد آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سالی کی باتوں میں نہ آ۔ میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آڑ میں کیا کیا کھلواڑ کرتی ہیں۔ تم لوگ ویڈیو بناؤ بس۔ یہ بدنامی اس کی اپنی چوائس ہے۔ امجد نے غرا کر کہا۔ لیکن یار، احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن امجد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے مردانگی کے جھنڈے گاڑنے والے
سر جمشید کی ڈر اور بدنامی کے خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ امجد کو جانتے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت برے پھنسے ہیں۔ وہ دونوں کیمرے کی زد میں تھے اور دونوں کی عزتیں اس میں غیر محفوظ ہو رہی تھیں۔ اس دوران امجد متواتر سر جمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکومنٹری بھی کی جا رہی تھی، جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جاتا تھا۔ ایمان ساکت سی بیٹھی پتھریلی آنکھوں سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا؟ امجد صحیح کہہ رہا تھا، یہ اس کی اپنی چوائس تھی، ورنہ موت کا انتخاب اس اذیت سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ اس سب کے بعد موت اسے بہت آسان لگنے لگی تھی۔ سر جمشید مسلسل تشدد سے نڈھال ہو کر گر چکا تھا اور ویڈیو محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اب جا رہے تھے۔ احمد نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار ایمان کی جانب دیکھا، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہی حیرانی کا عالم تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ہوا تھا۔ احمد کو ایک دم اس پر ترس آیا۔ ایمان، تم نے چلنا ہے؟ احمد نے پوچھا اور ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے آواز دے کر امجد سے کہا، ایک کار چھوڑ کر چلے جائیں، وہ آ رہا ہے۔ اس نے اشارے سے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور یہ دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ احمد نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے کار میں بیٹھنے کا کہا تو وہ چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی۔ احمد دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے تمہیں شیزا نے ٹرپ کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کے لیے کیوں نہ کہا؟ احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے اس کی طرف رخ کر کے کہا۔ ایمان چپ رہی۔ ہمیں سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھیں کہ یہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، جن میں ہمارے ایک دوست کی بہن بھی ہے۔ میں صرف نیک نیتی سے اس کے خلاف بنے اس پلان کا حصہ بنا تھا کہ جمشید کی ان حرکتوں پر بند باندھا جا سکے، جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے۔ پلان یہی تھا کہ شیزا کے ذریعے اسے ٹریپ کیا جائے گا، اس کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا جائے گا، اور جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتا رہا ہے ان کے خلاف سارا مواد اس سے نکلوایا جائے گا۔ لیکن شیزا بہت تیز نکلی ہے۔ اس نے اپنی کسی بھی لڑکی کو ضائع کرنے کی بجائے تمہیں استعمال کر لیا۔ اب وہ ویڈیو امجد کے پاس ہے اور تم جانتی ہو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ احمد اسے بتا رہا تھا۔ ایمان ذلت اور عزت کی نیلامی کے شوق میں تھی۔ وہ ناسمجھی سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، اب بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ احمد نے اس سے پوچھا اور ایمان نے،
میکانکی انداز میں آہستہ آہستہ ساری بات سنا دی۔ احمد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ایمان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پیسے رکھ لو، ان چھوٹے بچوں سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر لو۔ کل میں تمہاری نوکری کا کچھ کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ امجد یہ ویڈیو کم از کم لیک نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص بہت ہٹ دھرم ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ایمان نے وہ پیسے لے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا ہے، لیکن ان بچوں سے کیا ہوا وعدہ نبھانا بہت ضروری تھا، اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خاموشی سے یہ پیسے رکھ لیتی۔ اچانک احمد کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں اسلم، خیریت تو ہے نا؟ احمد نے کال ریسیو کر کے کہا، یار ایک بہت ہی زیادہ بری خبر ہے۔ ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے کھانا کھانے کے ارادے سے، وکی ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے کار پارک کر کے اندر گئے تھے۔ باہر کوئی آئل ٹینکر کار سے ٹکرایا ہے۔ کار مکمل طور پر جل چکی ہے۔ تمام کیمرے بھی اسی کار میں تھے۔ ہم پھر سے زیرو پر کھڑے ہیں، اسلم بتا رہا تھا۔ احمد نے کال سنتے ہوئے گردن موڑ کر ایمان کی طرف دیکھا۔ اچھا میں آتا ہوں، 10 منٹ میں اسی جگہ آ جاؤں گا، احمد نے کہا اور کال کاٹ کر ساری کی ساری بات ایمان کو بتانے لگا۔ ایمان، تم میں ایک بہت خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ پہلے سر جمشید سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو بھیج دیا، پھر تمہاری مالی امداد کرنے کے لیے مجھے یہاں پر ہی روک دیا، اور آخری بات، وہ ویڈیو ثبوت تھے جنہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرنا نہیں چاہتے۔ وہ تمہارے معاملے میں بے نیازی نہیں برت رہے۔ تم جیسا ہونا بہت مرتبے کی بات ہے ایمان۔ احمد بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ ایمان اس کی باتیں سن کر کانپ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر، اس کی اتنی زیادہ مدد پر، اس کے کن فیکون پر۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنی دعاؤں کی عدم قبولیت کا سوگ منا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں شکوے کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر کس طریقے سے ادا کرے۔ وہ اپنے انداز میں اس کی مدد کر رہا تھا اور ایمان سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس سے بدگمان ہو رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ احمد بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، لیکن کار کے گرد گھوم کر جب وہ دوسری طرف آیا تو وہاں کا منظر بہت ہی رقت انگیز تھا۔ ایمان اسی سڑک پر سجدہ ریز تھی، آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ احمد اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک اور بات ہے ایمان، جیسے ہی ایمان نے سر اٹھا کر بھیگے چہرے کے ساتھ احمد کو دیکھا تو احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھونا نہیں چاہتے، اور آج میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا۔
تم میرے لیے پہلے بھی بہت زیادہ متاثر کن تھی، لیکن آج تو مجھے تم سے بہت ہی عقیدت ہو گئی ہے۔ بے فکر رہو، آج رات کی سب باتوں پر تمہیں کچھ بھی نہیں سننا پڑے گا۔ میں تمہارے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بس تم مجھے انکار مت کرنا۔ احمد بہت ہی جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بنت ہوا شیزہ بھی تھی اور بنت ہوا ایمان بھی تھی۔ آدم کا بیٹا سر جمشید بھی تھا جو اس کی عزت لوٹنے کے در پہ تھا، اور ایک ابن آدم اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی عزت کا محافظ بننا چاہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی آیت گونج رہی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔